اپنے اپنے حلقے اور اپنے ووٹرز کو اور جو جان پہچان والے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ابھی سوری انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارے آرڈرز گورنر ہاؤس سے آتے تھے. میں پچھلے 5 سال پاور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں اور الحمدللہ کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میری سائڈ کا کہ جو کام تھا وہ میں نے پوری دل جمعی سے وہ کام کیا. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ایک بل آیا تھا میں نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس بل کو اپوز کیا تھا. حالانکہ میرے پہ کافی مطلب پھر باتیں بھی سننے کو ملی مجھے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں اس چیز میں شامل نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں نے کرنا تو کریں, میں نے کہا میں ظلم میں شامل نہیں ہوں گی. اور ابھی بھی 16 ماہ پہلے بھی ایک بل آیا تھا میں نے اس کو بھی اپوز کیا تھا. اور یہ ساری چیزیں سامنے لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا. آپ کراچی میں ایسے علاقے ہیں گلشن معمار کی طرف کہ جن گلیوں میں دھوپ نہیں آتی اس کے اوپر اتنے کنڈے ہیں. یہ خود چوری کرواتے ہیں اور سب چیزیں یہ کرواتے ہیں اور پھر بیٹھ کر ہم لوگ یہاں پر کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے. کوئی بھی سیریس نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ رکھا ہوا ہے سیاستدانوں نے کہ وہ اگلی کیمپین میں لیکن وہ ٹائم تو اب گزر گیا نا جی. یہ تھے کہ وہ کہتے نا پانی سر سے گزر گیا ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے آپ اس کو اگر فریز بھی کر دیں کچھ چیزوں کو تو وقتی ریلیف ہے, لیکن آپ کو یہ چوریاں تو روکنی پڑیں گی. کچھ سیریس نہیں ہوتا. ان کو بارہا کہا ہے, بارہا میں نے سیکرٹری صاحب کو بولا ہے کہ ہمارے سندھ کی طرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جھول ڈٹھڑو, یعنی کہ یہاں پر کوئی اور سہولت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے یہ جو ایس ڈی او یا لائن مین یہ وہاں پر پوسٹنگ چاہتے کیوں ہیں, کبھی آپ نے یہ چیز دیکھی؟ اور انہوں نے دوسری انرجی کی طرف نہیں گئے. جو کوئلہ افریقہ سے آتا تھا آپ اس کے صرف وہ جو اس کو منگوانے کا جو خرچہ تھا اس نے آنکھیں کھول دی کہ ہم وہاں سے کوئلہ منگوا کے یہ بجلی گھر چلا رہے ہیں. اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے سندھ میں کوئلہ نکلتا ہے وہ کوئلہ اس قابل نہیں ہے اور نہ ہماری وہ جو اس کو ریفائنری میں اتنی جگہ یا کیپیسٹی ہے کہ وہ مطلب ڈبل اس کی کیپیسٹی چاہیے ہوگی اپنے کوئلے کے استعمال کے لیے. لیکن ابھی 8-9 ماہ پہلے شہباز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کا جو کوئلہ ہے وہ گیم چینجر ہے. اور یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں, کوئی سیریس نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں رانا صاحب. اب ظاہر ہے ایک طرف شہباز صاحب نے خود یہ سارے اب حکومت نے لگائے. پہلے میں لوگوں کو یہ سمجھا دوں, ابھی مجھے کسی کا فون بھی آیا, انہوں نے کہا جی انسٹالڈ پیمنٹس ہیں کیا, یعنی ہم نے جو بجلی گھر بنایا ہے ہم نے ان تمام کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں آپ کے پیسے آپ کو ڈالرز میں مل جائیں گے. اب میں کوئی غلط کہوں تو رانا صاحب مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. سو یہ ہو گیا انسٹال کیپیسٹی, آپ نے ان کو پیسے دینے ہی دینے. سو بجلی گھروں کو یہ فائدہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے, ان کو بجلی نہ بنانی پڑے, کیونکہ پیسے تو ان کو پھر بھی مل جانے ہیں. سو ہم نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنائی ہے. ہم نے کہا کہ LNG کے پلانٹس چلائیں گے, ہم نے کہا کوئلے سے چلائیں گے, یہ ساری چیزیں پاکستان کے باہر سے لائیں گے اور چلائیں گے. فرنس آئل کے اوپر ہمارے پلانٹس تھے, ہم نے کہا, اور ہم نے ہر چیز کا کانٹریکٹ کیا ڈالرز کے اندر کہ جو بھی پیسے آپ کو دیں گے ڈالر میں دیں گے. جب معاہدے بہت سارے کیے تو شاید ڈالر 100 کا تھا, 120 کا تھا, اب ڈالر چلا گیا 300 پہ. سو ہمیں ان کو ڈالر کے اندر پیسے واپس کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بجلی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. رانا صاحب چوری ہے یا امپورٹڈ فیول جس کو کہتے ہیں کہ باہر سے چیزیں فیول منگا کے اس کے اوپر بجلی بنانا, کیا ہمیں پتا نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاشف عبادی صاحب ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک پاور منسٹر آپ کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے, وہ 2-3 اور وزارتوں میں بھی رہے, ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور آج بھی ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, پچھلے 2 سال سے میں مسلسل یہ بات لکھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کام پکڑ لیا ہے کہ جو پاور سیکٹر کا جو نقصان ہوگا اس کے برابر آپ بجلی کی قیمت بڑھا کے اس کو ریکور کر لیں گے اور سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا. آپ لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو. اس وقت ہو کیا رہا ہے, آپ ایک چھوٹا سا ایک نمبر لے لیجئے. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو سرکولر ڈیٹ تھا ہمارا 2253 ارب روپے. یہ نمبر میں جون کا دے رہا ہوں, ان کی حکومت اپریل میں ختم ہوگی کیونکہ مالی سال کے اینڈ کا نمبر ذرا ریلیونٹ ہوتا ہے. یہ جو پی ڈی ایم والی حکومت آئی 8 روپے انہوں نے جولائی میں بڑھائے, 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ انہوں نے فروری میں بڑھائے, 8 روپے پھر ابھی یہ جولائی میں بڑھا کے گئے ہیں. اور اس کے درمیان میں کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور باقی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بوجھ ڈالا. اس کے باوجود جو سرکولر ڈیٹ 2253 ارب روپیہ تھا وہ 2310 ارب ہو گیا اور 335 ارب روپے کی اضافی انہوں نے سبسڈی دی ہے حکومت نے. اور جس کے آپ کو یاد ہے کہ فروری میں ایک منی بجٹ بھی آیا تھا, IMF نے وہ منی بجٹ آپ سے اس لیے کروایا تھا
کہ بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ وہیں پہ رہے, اور جو بجلی کی سبسڈی ہے یہ ٹیکسوں سے پے ہوئی ہے. مطلب یہ اگر یعنی آپ پیسے ادھر سے نہیں دیں گے تو پیسے ادھر سے ہی دیں گے, لیکن دینے آپ نے ہی ہیں, پیسے دینے آپ نے ہیں. ابھی پاور ڈویژن نے کچھ ماہ پہلے پرائم منسٹر کو, جو شہباز شریف صاحب تھے, ان کو ایک پریزنٹیشن دی کہ کیسے ہم 100 ارب روپے کی ریکوری کریں گے, مختلف جگہوں سے اپنی امپروومنٹ لے کے آئیں گے. آج کو ان کو بلا کے پوچھے گا کہ وہ ریکوری کدھر ہے, وہ پاور ڈویژن کی ٹیم آج بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں کام بڑا سمپل ہے, آپ کل صبح کر سکتے ہیں, ہوگا نہیں, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. کام کیا سمپل ہے کہ جو اس ملک کے اندر یکساں بجلی کا نظام ہے قیمت کا, کہ سکھر کی, اسلام آباد کی اور فیصل آباد کی قیمت صارف کی ایک ہوگی, اس کو ختم کریں. کیوں ختم کریں؟ ابھی جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, پشاور میں بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں, کوئٹہ میں بھی لگے ہوئے ہیں, اور اس کی ادائیگی کون کر رہا ہے؟ فیصل آباد, آپ کا اسلام آباد, گجرانوالہ, لاہور اور ملتان کا کنزیومر. جب یہ یکساں ٹیرف ختم ہوگا, جو چوری کرے گا اس کا ٹیرف زیادہ ہوگا, جو چوری نہیں کرے گا اس کا ٹیرف کم ہوگا, تو پہلی آپ کی درستگی یہیں پہ آ جائے گی. دوسرا, یہ جو ڈیٹ سروس, یعنی ویسے مجھے بات بتائیں, یہ ہم زراعت میں جا رہے ہیں, ہم بہت سارا اور کام کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو اٹھانے کے لیے, ظاہر ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے حالات دیکھ لیے, یہ وار فوٹنگ میں ہم کنڈے کیوں نہیں ختم کرنا چاہتے سارے؟ نہیں, نیت نہیں ہے نا, حصہ نیچے سے لے کے اوپر تک جاتا ہے. میں آپ کو بڑا فرینکلی بتا رہا ہوں, مجھے انہوں نے ابھی ایک پرپوزل دیا جون کے آخری دنوں میں, جو پچھلی حکومت تھی اس کا, وہ کسی نے ڈاکومنٹ مجھے بھیجا, 8 ارب روپیہ انہوں نے منظور کیا پرائم منسٹر نے, وہ ہوا نہیں ریلیز. بعد میں ایک آپ الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول کرنے کی ایک آپ اسپیشل فورس بنانے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہاں سے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عابد شیر علی جب منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے تھے پاور کے, تو انہوں نے بھی بڑے چھاپے مروائے تھے. پرابلم اسمبلی کی تقریریں یاد ہے آپ کو عابد شیر علی کی؟ خالد صاحب نہیں کرتے تھے, عابد شیر علی کرتے تھے. سندھ کے اوپر کہتے تھے کہ جب ہم کنڈے ختم کرنے جاتے ہیں, وہ شاہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ نام لے کے نام لے اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ مجھے ساؤنڈ مل گئی ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ جو بجلی ہم امپورٹڈ فیول پہ چلاتے ہیں, بنائی لگائی بھی انہوں نے خود ہی. پھر کیا کہا ذرا سنیں. کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آبی وسائل دیے, اور کہاں ہم امپورٹڈ آئل کے اوپر بجلی بنانے چل پڑے. یہ کیا تھا؟ ویسٹرن انٹرسٹ, کارٹلز, جنہوں نے بیڑا کر دیا. سارا بانو صاحبہ, جی آپ نے سنا سابق وزیر اعظم کو رہنے کی کیا کامنٹ کروں؟ دیکھیں پالیسیز بناتے ہیں, لیکن میں نے میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ بچپن سے جو میں نے پڑھا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, اسی کو اپنا لیں تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. یہ RNG کہتے ہیں, انہوں نے RNG کا معاہدہ بھی کیا تھا, اور یہ بہت بڑا اسکیم تھا. پھر اس کو دبا دیا گیا کہ RNG کا معاہدہ تو کر لیا, بٹ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو ڈمپ کا کرنا ہے یا ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں نے باتیں کی تھی. پھر ایک میٹنگ میں, سوری کہیں گے اب اپنی پچھلی داستانیں سنائی جا رہی ہوں, کہ وہ ایک, میں نے تو بہت پہلے یہاں پر 2018 سے پہلے ایک کالم پڑھا تھا کہ جو IMF کے جو سیپس کے تحت قرضے لیتے ہیں, اور اس میں ایک کتاب کا ذکر تھا, جان پرکنز کی کتاب تھی, دا سیکرٹ ہسٹری آف امریکن امپائر. سر اس میں پورا ایک پیراگراف ہے, وہ لگ رہا ہے کہ وہ آج کل کے ہمارے حالات ہیں, کہ اس نے 1986 میں وہاں پر دیکھا تھا بولیویا میں کہ لائن لگی ہوئی تھی, اور لوگ صرف ایک پنکھا اور ایک بجلی کا بلب کا بل جمع کروانے کے لیے وہاں پر بینک کے باہر. اور لگتا ہے ایسے کہ پاکستان میں بریک کا کہا جائے, لگتا ہے ایسے کہ پاکستان میں بھی اب لانے والی ہے. لیکن یہ مسائل ہم سب کے سامنے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے عرصے سے منہ موڑ لیتے ہیں. بہت عرصے سے ہم ایک ہی چیز, جب بھی بجلی کا بل بڑھتا ہے, جب بھی بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ بحث ہوتی ہے, ٹی وی پر آتی ہے, اور سڈنلی وہ بحث کسی اور طرف نکل جاتی ہے. مسائل کے حل سب بتا رہے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے, لیکن ہم وہ حل ڈھونڈنا نہیں چاہتے یا اس کو کرنا نہیں چاہتے.